الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ایک خاتون اور ایک عورت جب وہ نیک بن جاتی ہے، صالحہ بن جاتی ہے، اس کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، آخرت کا استحضار آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ جب بن جاتا ہے، جب وہ بہت نیک بن جاتی ہیں تو اس کی نیکی کا اثر اس کی اولاد کے اندر ضرور منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف میں۔ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، ان کی والدہ اور ان کی مائیں جو ہوا کرتی تھیں وہ بہت نیک ہوا کرتی تھیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں کہ آپ کتنی نیک تھیں۔ ہم مرد ہو کر بھی آپ کے جتنا نیک ہونا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی اتنے دن کے اندر معمولات اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اور ایک عورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا گھر کے تمام کاموں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ ہم ہمارے خواتین کو دیکھ لیں کہ وہ قرآن کریم کے کتنے پاروں کی تلاوت کرتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پورے دن میں کتنا کرتی ہیں۔ ہم مرد ہو کر پورے دن کے اندر کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذرا سوچ لیں۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں اب سنیں کہ وہ کتنی نیک تھیں۔ آپ قرآن کریم کی حافظہ تھیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی والدہ کا تذکرہ کیا تو فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ بہت نیک تھیں، قرآن کریم آپ کو زبردست یاد تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک قرآن اور اوپر 10 پارے آپ تلاوت فرماتی تھیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی والدہ کا جو قرآن کریم جو ختم ہوتے تھے آپ کی والدہ کے، وہ 40 کے قریب قرآن کریم ختم ہوتے تھے۔ یہ آپ کا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر معمول تھا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ آپ کے معمولات کیا تھے؟ روزانہ گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اور اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا ہے، فرائض بھی ادا کرنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کتنا کرتی تھی وہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ رکھتا ہوں۔ درود شریف آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 5000 مرتبہ پڑھتی تھی۔ اس میں ذات اللہ اللہ یہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 5000 مرتبہ پڑھتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو پڑھتے ہیں کسی اچھے کام کی شروعات میں، کوئی اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کثرت سے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ کی بنیاد کے اوپر 1900 مرتبہ پڑھتی تھی۔ یا مغنی 1100 مرتبہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ پڑھتی تھی، یا حی یا قیوم 200 مرتبہ آپ پڑھتی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ آپ پڑھتی تھی، سبحان اللہ 200 مرتبہ پڑھتی تھی، الحمدللہ 200 مرتبہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ پڑھتی تھی، اللہ اکبر 200 مرتبہ، استغفار 500 مرتبہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ 100 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 100 مرتبہ پڑھتی تھی۔
اب اندازہ لگا لے کہ وہ اللہ کی نیک بندی کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور کتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی۔ میں یہاں پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ جو اخیر میں نے بتایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم کے درجے میں ہے، اسم اعظم ہے یہ، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہی ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ چنانچہ قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اللہ ہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے ہمیں ذکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی زبان زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ آپ کو مجنون کہنے لگے۔ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاص طور پر صبح شام تسبیح پڑھنے کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس کا انعام بھی بتا دیا کہ ایسے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی برکت سے انسان ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ آخرت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کا یہ اعزاز ہے کہ جب یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو فرشتے بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کریں گے اور وہ خود بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یوم یلقونہ سے مراد ان کی جان کا نکل جانا ہے۔ جب ان کی جان نکلے گی تو فرشتے ان کی جب جان نکالیں گے تو احترام کے ساتھ ان کو سلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔